ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کے پیر شیخ محمود آفندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ شمالی ترکی کے رہنے والے تھے۔ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو علماء نے وہاں چھپ چھپ کے درختوں کے نیچے، جنگلوں اور گاؤں میں بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کی۔ جب وہاں فوج کے لوگ آتے تو بچے فوراً کھیتی باڑی میں لگ جاتے، تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہے بلکہ یہ کھیتی میں مشغول ہیں۔ انہی طالب علموں میں ایک طالب علم شیخ محمود آفندی نقشبندی بھی شامل تھے، جنہوں نے اسی طرح تعلیم حاصل کی۔ اپنے گاؤں میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے دوران ان کے 2 خلفاء کو شہید بھی کیا گیا۔ پھر انہوں نے وہاں سے شہر کا رخ کیا۔ وہاں ایک قدیم مسجد تھی۔ شیخ محمود آفندی وہاں رہنے لگے اور 40 سال تک وہاں درس دیتے رہے۔ تقریباً 18 سال تک ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا تک نہیں تھا، اور 18 سال کے بعد موسیٰ امجانی نامی ایک شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے، جن کے آج پوری ترکیہ میں 300 مکاتب اور مدارس ہیں۔ اب اس مسجد میں اذان ہوتی ہے تو لوگ ذوق در ذوق اس مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اور مسجد بھر جاتی ہے۔ ترکیہ میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو وہاں کے بانی کمال اتا ترک نے دینی زبان اور دینی علوم پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ شیخ آفندی نے اپنے طلباء کو انگوٹھوں کے اشارے پر صرف اور نحو کی گردان پڑھائی، اور حج اور نماز کے مسئلے بھی ہاتھ کے اشاروں سے سمجھائے۔ شیخ محمود آفندی نے بہت ساری کتابیں بھی لکھیں، جن میں قرآن کریم کا ترکیہ زبان میں ترجمہ 18 جلدوں میں شامل ہے۔ رجب طیب اردگان ان سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ شیخ محمود آفندی کے محلے کے چشمدید گواہ عیسیٰ منصوری لکھتے ہیں کہ اس محلے میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا صدیاں پرانے خانقاہی ماحول میں آ گئے ہیں۔ لوگوں کا لباس حلیہ سب شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ خواتین اور بچیاں پورے پردے اور حجاب میں ہوتی تھیں۔ ترکیہ میں شیخ محمود آفندی ایک دینی صاحبان کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے مرید شریعت کے پابند اور لاکھوں میں ہوتے تھے۔ ان کے مریدوں کو عمدہ سفید اماموں، لمبی قمیصوں میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے۔ ترکیہ میں حضرت کا لقب انہی کے لیے معروف تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ترکیہ میں جائیں اور آپ کے کانوں میں حضرت کا نام نہ پڑے۔ فاتح مسجد کے آس پاس تو ان کے ہزاروں پیرو کاروان کا جمگھٹا رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چند سال قبل جب شیخ محمود آفندی نے حج کا ارادہ کیا تھا تو لاکھوں مریدین اور متبعین اپنی اپنے طیاروں میں ان کے ساتھ حج پر روانہ ہو گئے تھے۔ لاکھوں ترکیوں کی گردنیں آپ کی بیعت اور اطاعت سے بندھی تھیں۔ ایک موقع پر حرم مکہ نے شیخ محمود آفندی کے ساتھ طواف کرتے ہوئے 20,000 زائرین پر مشتمل قافلے کو دیکھا۔ 2013 میں شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور بالآخر شیخ محمود آفندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 23 جون 2022 کو اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور۔ ایک مرتبہ ترکی جانا ہوا۔ ترکی میں ایک بزرگ ہیں علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے دفاع میں انہوں نے بہت اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اور ان کے شاگردوں میں بہت کم لوگ ہیں اس وقت دنیا میں۔ ایک آخری شاگرد ہیں ان کے جو ترکی میں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اب عام طور پر لوگوں کو حدیث کی اجازت زیادہ نہیں دیتے، بہت کم علماء کو دیتے ہیں۔ تو ہم نے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی تو وہ بھی اس مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لائے، تو ان سے سلام کیا۔ سلام کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت میں حدیث کی اجازت کی نیت سے یہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنی حدیث خود بیان کی کہ میں نے علامہ زاہد القادری سے یہ حدیث پڑھی، اور انہوں نے اس سے پڑھی اور اس سے پڑھی، اور پھر لکھا ہوا ایک کتاب کا بھی دیا
کہ ہماری حدیث کی سند عالی ہے اور یہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو الحمدللہ کہ وہ سند بھی اس وقت ایسی ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. وہاں کے ایک بزرگ عالم دین شیخ محمود آفندی مدظلہم، یہ وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے درجے کے صاحب طریقت بزرگ ہیں. ایک عمل شیخ محمود آفندی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب شروع کیے ہیں فی الحال، اور الحمدللہ ان کا حلقہ ارادت اور ان کا حلقہ